اس میں معاملہ جاتا ہے. لیکن رانا صاحب کے تعیناتی کی حکومت جو بھی اب آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ لیں, بیان بازی کی حد تک تو وہ چاند ستارے اور اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو نائل کرنا ہے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, اور جس تیزی سے جس قسم کے کیسز چل رہے ہیں, کچھ کیسز کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز کورٹ میں جائیں گے, لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جو پچھلے 15 سال سے پاکستانی سیاست میں بٹ بہت زیادہ, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ڈے نائٹ کیس جو ہے, وہ کیس تو بڑے عرصے سے بچے کھا رہا ہے اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. مجھے یاد ہے یہ 2002 کی اسمبلی میں بھیجا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان صاحب کو نائل کرنے کے لیے, لیکن وہ جس طریقے سے دوبارہ وہ اب آ گیا سامنے. بہت سے مختلف کیسز ہیں, تو اگر نااہل کرنا ہے اس کا حکومتوں سے, لیکن نااہلی حکومتوں سے پوچھ کے نہیں ہو سکتی. کوئی پنجاب گورنمنٹ کے پاس کورٹ نہیں جائے گا, الیکشن کمیشن نہیں جائے گا جی اگر آپ اجازت دیں عمران خان صاحب کو نائل کر دیا. اس کا ان حکومتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ بالکل مختلف چیز ہے. یہ ضرور ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا وہ کون کون بنائے گا, یہ ضرور یہ بات ہے کہ اگر گورنر آج لگانا چاہتے ہیں کس حالات میں لگا سکتے ہیں, تو چند قانونی شکیں ضرور ہیں جس پر بحث ہو سکتی ہے, یا وہ حکومت ضرور ان قانونی نکات کو دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ کیسے اس حکومت کی جگہ کو اپنا سیٹ اپ لائیں یا اس معاملے کو طول دینے کی کوشش کریں. ظاہر کا اس حکومتوں کو جانے سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر انہیں گرفتار کرنا ہے یہ ضرور ہے کہ, لیکن گرفتار کرنے کے لیے بھی کسی جگہ اگر عمران خان صاحب پنجاب بیٹھے یا خیبر پختونخوا بیٹھے, دیکھنا کہ وہاں سیٹ اپ کیا بنے گا. کیا اسی سیٹ اپ کو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کیا اگر یہ معاملہ کورٹ کیا تو یہ سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرویز الہی صاحب کی جگہ حمزہ شہباز صاحب کو بلا کے کہا جائے گا دیکھیں جب ہم فیصلہ نہیں سناتے آج وزیر اعلیٰ بن جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا, مائنورٹی گورنمنٹ تو کہیں نہیں بنائی جائے گی. تو یہ اب اگلے 6 دن میں آپ حکومت کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر موو کیا کرتے ہیں. آپ نے رانا صاحب کے بیان میں پھر یہ کہوں گا کہ بیانات بہت سے, بیان تو یہ بھی تھا کہ آپ 2 سنویاں تحلیل کریں. ایسے لگ رہا تھا جس طرح وہ ٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کریں تو صحیح. میں بلاول صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی جلسے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو سنویاں تحلیل ہی نہیں کریں. آج انہوں نے اعلان کر دیا 23 کو لگتا ہے اب اس کے پیچھے تو نہیں آ سکتے, 23 کو سنویاں چلی جائیں گی. 7-8 دن میں کیا بات چیت ہوتی ہے یہ دلچسپ چیزوں کی دیکھنے کے, کیا باقی حکومت اب سیریسلی کے ساتھ بیٹھے گی. بڑے عرصے سے ان کی پوزیشن بڑی واضح ہے ان سب چیزوں پہ کہ حکومت وقت پر الیکشن کروانا چاہتی ہے, میں بھی وقت پہ بھی نہ کرانا چاہیے. جو فائنینشیل ایمرجنسی کا معاملہ یہ انہوں نے یہ تو جب حکومت بنی تھی اس وقت ایک میٹنگ کی بات سامنے آئی تھی کہ 6 مہینے مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس کا, کوئی نہیں اکتوبر سے بھی آگے دیا, اگست ستمبر سے بھی آگے لے کے جائی جا سکتی ہے 6 مہینے حکومت. اب اگین عمران خان صاحب کا آخری پتہ کھیل دیا گیا, اسمبلیاں متعلق کر دیں گے, قومی اسمبلی سے استعفے کو جا کے دے دیں گے, اور اب مجھے یقین ہے کہ سندھ کی اسمبلی سے بھی جا کے استعفے دے دیں گے. حکومت کے پاس آپشن کم ہے. کیسے آپشن ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے, ہفتہ 10 دن 15 دن. اسپیکر تحریک انصاف کا ہے, نمبرز ان کے پاس پورے ہیں, طریقے عدم اعتماد ناکام بنانے میں تو مشکل نہیں ہونی چاہیے اگر پرویز الہی صاحب کھڑے ہیں. ٹھیک ہے کاشف صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 6 دن بہت اہم ہیں اس چیز کو لے کر کہ حکومت کا کیا اسٹانس ہوگا, حکومت کیا کرے گی. آج جب بات کر رہے تھے ویڈیو لنک پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان, تو انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر بہت کھل کر بات کی, بہت کھل کر انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت گرائی گئی, کام نہیں کرنے دیا گیا. اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو کامن نالج ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور عمران خان صاحب نے جب کہا کہ ایک طریقے سے اعتماد کا بیان کیسے ہوتی ہے, تو اس پہ تو آپ کو تو اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر مریم نواز, شاہد خاقان باقی دوسرے جو پی ڈی ایم کے تمام لیڈرز ہیں ان کے بیان چلا دیں, لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے کوئی طریقے سے اعتماد کامیاب نہیں. اس کی ایک واضح مثال آپ نے دیکھی جب ایک طریقے سے اعتماد چیئرمین صرف سنجرانی صاحب کے خلاف لائی گئی, 64 لوگ نے کھڑے ہو کے کام اس کے ہاتھ میں, 50 ووٹ نکلے, اور تحریک انصاف اس وقت چاہتی تھی کہ صاحب جیتے اور ان بڑے ٹیسٹ مل جائے. تو یہ بات تو واضح ہے. اور کس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, اس ہند ہاؤس کی فوٹیجز آپ کو یاد ہوں گی, کس طرح حکومت اس وقت کی حکومت کی اتحادی جماعتیں علیحدہ ہوئی. یہ بات تو اب میرا خیال ہے سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک لارجر پلان تھا. اس پلان میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں انیشلی شامل ہوئی, ان کے ساتھ حکومت گرانے کا ایک طریقہ کار طے ہوا جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا. اور جو باجوہ صاحب کے بارے میں جو کہی ہے عمران خان صاحب نے بات, اب جو اصل اس میں ایلیمنٹ یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ تو حکومت گرانا تو
एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो होता ही है, 2018 के इलेक्शंस में भी था, ये तरीके अदम एतमाद में भी था। उन्होंने कहा कि रेजिम चेंज ऑपरेशन जो अमेरिका की तरफ से आया उसमें बाजवा साहब का रोल था। ये बड़ा डैमनिंग किस्म की एक एलिगेशन है इमरान खान साहब की जानिब से कि अमरीकी प्रेशर में उन्होंने ये काम किया। ये देखते हैं कि दूसरी तरफ से इसका रिएक्शन क्या आएगा, लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं कि एक प्लान के जरिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीडीएम, उसको ऑन बोर्ड किया गया। वो पार्टी जो इमरान खान साहब के साथ बैठे थे वो भी बैठे थे क्योंकि उनको बिठाया गया था वहाँ पे, और वो भी इसलिए निकलने का वक्त आ गया था। तो इसमें तो कोई ऐसा कोई नई बात नहीं है। जब से ये नो कॉन्फिडेंस आई थी उससे पहले भी मुझे याद है कि इमरान खान साहब से मिलने गए, मोहम्मद साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, और ये सवाल पूछे गए बार बार कि सर आप जानते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे नो कॉन्फिडेंस के पहले तो बड़े नॉन कमिटेड आंसर देते रहे इमरान खान साहब। तो मुझे याद है एक वफाकी वजीर वहाँ बैठे थे, जब ये न्यूट्रलिटी की बात हुई था हमने कब कहा कि वो ये काम नहीं कर रहे हैं। सो ये बात तो उस वक्त तक वहाँ पर भी मेरा ख्याल है सब कोई नजर आ चुका था कि हो क्या रहा है, सवाल उसके उस एक एलिमेंट के जो मैंने बताया। सही है, काशिफ साथ रहेगा। वसीम बादामी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वसीम, आज 23 दिसंबर का जो दोनों असम्बलियां उसको तहलील करने का ऐलान कर दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने, और दोनों वज़राए ऑन बोर्ड थे इस मामले पर। तो आप क्या समझते हैं कि आम इंतखाबात का रास्ता कितना आसान हो जाएगा इसके बाद? देखिए, काशिफ साहब आपके साथ हैं। पिछले हफ्ते काशिफ भाई के प्रोग्राम में बैठे थे हम सब, और यही गुजारी थी कि क्या लगता है। तो उस वक्त मैंने किया था कि मुझे हैरत हुई कि इमरान खान साहब अब इस असम्बली की तहलील का ऐलान ना करें। अब ये काम तो आज हो गया, उन्होंने 23 दिसंबर की तारीख का ऐलान कर दिया है। क्या इससे आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई है? मुझे ये कहना बहुत कम वक्त मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अभी भी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो इस अमल में, पंजाब और केपी के अमल में जितना जो कुछ कर सकते हैं उसमें ताखीर करें। खासतौर पर नेशनल असेंबली में तो उनका अपना स्पीकर है तो उसके साथ ताखीर करें, और आम इंतखाबात की तरफ मामले को ना लेकर जाएं, क्योंकि उनको ज़ाहिर लगता है कि वरना तासुर बिल्कुल यही बनेगा कि वो गवर्नमेंट जो बार बार कहती रही कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, जो जब इमरान खान साहब कहते रहे कि इलेक्शन की तारीख को हम साथ बैठने को तैयार हैं, तब जो गवर्नमेंट जवाब में तंजिया कहती रही कि इलेक्शन की तारीख हम आपको देते हैं, वो तारीख अक्टूबर 2023। वही इलेक्शन अगर जल्दी हो जाएगा तो एक बहुत पॉलिटिकल मैसिव फ्लो होगा गवर्नमेंट को। तो ये काम क्या होने जा रहा है, मुझे ऐसा बहुत मुश्किल नजर आता है। अब वो अपने तौर पर सारे कानूनी, आईनी, उसमें एथिकल, नॉन एथिकल सारे हरबे आजमाने की कोशिश करेंगे कि सबको इस सब में डिले करें। इसकी सबसे जो नेगेटिव साइड है वो ये कि दिस वुड ऑल मीन मोर chaos, मोर टर्मोइल, और जाहिर है फिर इसका इम्पैक्ट मुआशी और तमाम तर मामला पर। तो वसीम, परवेज इलाही साहब के हवाले से भी बड़ी कयास आराइयाँ थी। कहा जा रहा था कि ये गेम ना चेंज कर दें एंड वक्त पर 11th आवर पे, लेकिन आज वो कयास आराइयाँ जो है वो दम तोड़ गई। इसमें राना सनाउल्लाह साहब का भी ऐड कर दूं मैं स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा था कि जिन्होंने FIR नहीं कटवा सके वो क्या असम्बलियाँ तहलील करेंगे इनके कहने पर। गवर्नमेंट देखिए अभी तो पोस्टरिंग करती है, बहुत सारे और लोग भी, मतलब गवर्नमेंट नहीं बल्कि खुद हमारे बहुत सारे दोस्तों की राय थी ज़ाहिर तस्दीक की बुनियाद पर, कुछ मालूमात की बुनियाद पर कि परवेज इलाही साहब ये नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि परवेज इलाही साहब की आज की अगर आप उनसे पूछें तो वो यकीनन नहीं कहेंगे कि ये करना कोई बहुत मुनासिब काम नहीं है, और वो उसकी 10 तावीज़ात बयान करेंगे, सारी की सारी गलत की नहीं। लेकिन क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं इस मौके पर कि वो इमरान खान साहब अगर कह दें कि नहीं कम वोट में मुझे हाउस को रिजॉल्व करना है, तो वो इमरान खान साहब के आगे खड़े हो जाएंगे नहीं सर ये नहीं हो सकता। परवेज इलाही साहब पोलिटिकली ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुझे से हालात कुछ ऐसे भी नहीं कि जब उन पर परवेज इलाही साहब पर किसी और तरफ से भी इतना ज़्यादा शदीद दबाव हो कि वो कहेंगे नहीं सर हम दबाव के आगे तो हम क्या करेंगे, तो इमरान खान साहब ने पंगा लेना दबाव की वजह से, ऐसा भी मामला नहीं था। तो इसलिए ऐसा लगता था कि परवेज इलाही साहब ना चाहते हुए भी फिर आखिर खान साहब को आखिरी मोमेंट तक कन्विंस करने की कोशिश करें कि शायद भी करते हैं कि सर देख लें यही हो जाएगा। लेकिन अगर खान साहब ने कह दिया कि नहीं ठीक है आपकी सारी बातें सुन ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन असम्बली मुझे तहलील चाहिए, तो फिर वो उनके खिलाफ खड़े नहीं बने। ठीक है वसीम बदामी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर गुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जाने पड़ी। खावर गुमन साहब, ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कि 6 दिन के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, और आज जब उन्होंने ये ऐलान किया तो सब लिमिनली इनडायरेक्टली ये भी कम्युनिकेट किया है कि ये दो लोग मेरे साथ हैं, यानी कि CM KP और CM पंजाब भी उनके साथ उस वीडियो लिंक खिताब में मौजूद थे। आपका इंटेलेक्ट क्या कहता है कि क्या अदम एतमाद की तहरीक ले आएगी हुकूमत या फिर आम इंतखाबात पर राजी हो जाएगी?
دیکھیں جب یہ عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا، یاد ہوگا کہ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا دونوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کو، اور اس دن میرا یہ خیال تھا اور ابھی بھی ہے کہ یہ ایک بڑی برینٹ موو ہے، اور ظاہر ہے 2 حکومتیں چھوڑنا، وہ بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، جس میں آپ کو 66% ابھی جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ آپ اس کے اوپر حکمران ہے، اور پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس تو سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر اب چیف منسٹر ہیں تو وہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پاورفل ادارہ ہے ان ٹرمز آف انتظامی امور، آپ کے پاس بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے، لیکن خان صاحب نے اپنے جو سارے کارڈز ہیں ٹیبل کے اوپر رکھ دیے ہیں۔ جمعے تک اگر موجودہ حکومت ہے، وفاقی حکومت پنجاب کے اندر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں یا اور کوئی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، جو معاشی ایمرجنسی ہے، گورنر راج ہے، جو بھی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ سیاسی طور پر اگین ان کے خلاف جائے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور ایک اس کے علاوہ بھی یہ سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے، جب ساری دنیا کے جو ادارے ہیں اور ملک کے اندر آپ کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں اور قمر صاحب قطع کلامی کی معذرت، شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان سے بات کر لیں گے۔ شیخ صاحب السلام علیکم، آپ کے وقت کا شکریہ۔ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، تو پھر ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا؟ کوئی تاخیر نہیں ہوئی، 23 تاریخ اور 25 تاریخ کا مسئلہ تھا، 2 رات ہی پچھلے ایک ہفتے سے، ایک 23 تاریخ کی تھی، ایک 25 تاریخ۔ جب میں پرسوں ملا تو اس میں روزوں کا حساب لگایا گیا کہ پہلا روزہ جو ہے وہ 24 کو ہوگا یا 23 کو ہوگا، سو رمضان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو 23 تاریخ رکھا جائے، اور میں اے آر وائی کو کریڈٹ دیتا ہوں، میں کبھی کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا کہ اے آر وائی نے 5 دن 4 دن پہلے عبدل قادر نے یہ خبر ڈسکلوز کی، اور میں گھبرا گیا کہیں میرے متھے نہ لگ جائے یہ خبر کہ 23 تاریخ کو اسمبلیاں جو ہیں یہ تحلیل ہوگی، یہ سب سے پہلے اے آر وائی نے۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی کی اس طرح تعریف نہیں کی کہ میں پریشان ہو گیا، کیونکہ جو لوگ نکلے تھے 21 کو وہ کہیں اسی رگڑے میں نہ آ جائیں کہ جناب ہم نے بات جو ہے ڈسکلوز کر دی جو اے آر وائی پہ ڈسکلوز ہوئی، اور ان کا سیاسی قبرستان بنے گا، یہ عدم اعتماد میں ہے، یہ قانونی برات کر لیں، یہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان نے ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ جس میں اس کا سیاسی ستارہ اور عروج پہ مقبولیت پہنچ گئی ہے، یہ اس قابل نہیں، یہ بھاگیں گے، بزدلی کی علامت بنیں گے۔ اب نواز شریف کو بھی بلائیں، اب ان پہ لازم ہے کہ جناب بلائیں نواز شریف کو اور کمپین چلوائے اس سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ سے بھی نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ یہ شخصی فیصلے جو انہوں نے اپنی ذاتوں کے لیے کیے ہیں، اس ملک کو لوٹنے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے کی ہیں، اور عمران خان تو پچھلے 1 مہینے سے اپنی کینڈیڈیٹوں کی لسٹیں بنا رہا تھا، اور پچھلے 1 مہینے سے متعلقہ لوگ ہم تو صوبے کی سیاست نہیں کرتے، لیکن جو علاقوں سے واقف ہیں ان سے رائے لی جا رہی تھی، اور اس میں کاف لیگ کو بھی کوٹا ملے گا، حصہ بقدر جسہ ملے گا، اور اگر کی آپ بات کر رہے ہیں کوشش کرے گی منہ کے بل گرے گی، اور ان کا خیال تھا آپ اپنے سارے سرکاری وزیروں کے بیانات پلیز دکھائیں، اب جو یہ کہتے تھے یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، سب وزیروں کا ایک ایک بیان نکال کے بتائیں۔ پرویز الہی کبھی بات نہیں مانے گا، پرویز الہی نے جناب کل راول پنڈی گیا، واپس آیا، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ جنرل الیکشن کا درمیانی راستہ نکل آئے۔ اب بھی 5 دن ہے کہ جنرل الیکشن اعلان کر دیا جائے، ورنہ یہ 23 تاریخ کو دونوں اسمبلیاں اور مرکز کے 650 سے زائد آدمی جو ہیں وہ سیٹیں چھوڑ دیں گے، 650 سے زیادہ سیٹیں خالی ہوں گی، اور 650 سے زیادہ حلقوں میں جو ہے وہ ڈنکا بجے گا، اور یہ بھاگیں گے، ان کو راستے نہیں ملیں گے۔ انہوں نے ورکرز کنونشن کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھ لگ گئی تھی، لیکن یہ ٹی وی پہ بیان دے رہے تھے کہ جناب پرویز الہی تو کبھی اسمبلی نہیں توڑے گا، اور پرویز الہی نے سب سے پہلے دستخط کر کے دیے۔ تو شیخ صاحب 30 سیٹوں کا وہ زور سے بولیں گی، آپ کی آواز شیخ صاحب پرویز الہی اور صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ 30 سیٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا اس سے متعلق ڈیل ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوا ہے؟ کوئی ڈیل نہیں ہوئی 30 سیٹوں کی، جو وہ کہیں گے جہاں ان کے اچھے کینڈیڈیٹ ہوئے ان کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک بہتر راستہ نکلا ہے، ایک جمہوریت کا راستہ نکلا ہے،
اور جہاں ان کا بہتر کینڈیڈیٹ ہوا. اب کاف لیگ بھی سمجھ لیں میری طرح جس طرح عوامی مسلم لیگ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, کاف لیگ بھی ایک تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور ٹکٹوں کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹوں پر بھی تو اپنے ٹکٹیں دینی ہیں. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. شرجیل انعام میمن پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شرجیل انعام میمن صاحب, آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے 23 دسمبر کی تاریخ دے دی ہے دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی. آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل ہی نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیوں 23 تاریخ دی ہے, آج کیوں نہیں ختم کر دی اسمبلیاں. کس نے ان کو منع کیا تھا, کس نے ان کو روکا تھا, کس نے ان کو کوئی محنت کی تھی جی آپ خدا کے واسطے نہ توڑیں اسمبلی, آج توڑ لیتے. یہ ٹائم پہ ٹائم کیوں زیادہ گین کر رہے ہیں, یہ کیوں عمران خان چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی رستہ نکل جائے, کوئی محنت سماج کو کرے. کوئی محنت سماج نہیں کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کی اور فلنگ ٹیکٹکس ہے, اور اس کو اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. اور پنجاب اسمبلی کے میں 100% شیور ہوں, چاہے پرویز صاحب ان کے ساتھ دائیں جانے بیٹھتے ہوں, لیکن اسمبلی پنجاب کی نہیں ٹوٹے گی. یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ملک کا اور میرے کا اکیلے بھی اس لیے کیا ہے کہ بڑے 7 اور 6 کے لیے بٹھا لیا, لیکن ان کا مقصد قتل یہ ہے کہ جی ان کو کے لوگ اتحادی راتی نہیں ہو رہے ہیں, اور آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں شرجیل میں انعام میمن صاحب, تو اب تو یہ ڈیسیجن لے لیا ہے عمران خان صاحب نے اور لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا بھی دیا ہے, تو اب آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں یا پھر تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ نئے انتخابات تو اپنے ٹائم پر ہوں گے, ٹھیک ہے. جو جنرل الیکشن اس ملک میں وہ ٹائم پر ہوں گے. اگر اسمبلی, تو مجھے آج بھی میری اپنی ایک تھوڑی بہت جو سیاسی ہلکی پھلکی سوچ ہے اور تھوڑا بہت معمول کا تجربہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی صورت میں نہیں ٹوٹے گی. اور یہ میں عمران خان کا میں بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی صورت میں نہیں ٹوٹے گی. یہ صرف اور صرف ٹائم گین کر رہے ہیں. عمران خان آج تھوڑی ہمت کرتے, تھوڑا دل گردہ ادا کرتے, اور آج یہ اعلان کرتے تھے کہ آج ہی ہم جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں پنجاب کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی. آج کس دن کو روکا تھا. شرجیل عامر صاحب, 2 اسمبلیاں جب تحلیل ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے, اور گورنمنٹ کے منسٹرز بھی 2 ٹوک اس پہ اپنا موقف دے چکے ہیں کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. تو کیا ہمارا ملک 66% الیکشنز ہوں گے اگر عام انتخابات کی طرف ہم نہیں جاتے؟ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں تو ایک دوسری سوچ رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں, جو کہ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, اور نااہل ترین جو 3.5 سال کی حکومت تھی جس میں بیوقوفوں کی ساری ہسٹری نے ریکارڈ توڑ دیے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کی معیشت یہاں تک پہنچی ہے. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, کیا اس حالات میں الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں کر سکتے. انتظار کریں, اپنے وقت کا انتظار کریں, نیشنل اسمبلی کا ٹائم پورا ہونے دیں, اور جب نیشنل اسمبلی پورا ٹائم پورا کر لے تو پھر الیکشن دیکھ لیں. اس وقت بھی ملک کے معاشی حالات دیکھے جائیں گے. اگر معیشت ملک کی اس وقت بھی دے گی اجازت تو الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے. شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی کہیے گا شرجیل انعام میمن صاحب, جس طرح سے بات ہو رہی تھی ان کی جانب سے آج جنرل باجوہ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور اس حوالے سے بات بھی کی گئی انہوں نے, تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. میں سمجھتا ہوں کہ محترم باجوہ صاحب نے عمران خان پہ احسان کیا کیونکہ پوری قوم کے بچے کو پتہ ہے, اور یہ عمران خان احسان فراموش شخص ہے. اس نے کیا کیا جہانگیر خان ترین کے ساتھ, عمران خان نے کیا کیا عاصم خان کے ساتھ, عمران خان نے کیا کیا اپنے اور محسنوں کے ساتھ, اور وہی وہ اپنے بڑے ترین محسن جو ہیں جس کی وہ تعریف کیے فل مانتے ہوئے ٹی وی چینلز پہ. ٹھیک ہے. شرجیل انعام میمن صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب, آپ دونوں کے وقت کا بے حد شکریہ. اب آپ کو لے چلیں گے مریم آرنگزیب, وزیر اطلاعات و نشریات گفتگو کر رہی ہیں. کیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسے جو اقتدار کا ختم ہونا ہے وہ اتنا زیادہ اثر کر چکا ہے ذہن کے اوپر کہ یہ ذہنی مریض بن چکے. پہلی بات تو آج یہ بات میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی, حوصلہ کرنا پڑتا ہے. اور عمران خان صاحب کے پاس جہاں سے وہ کھاتے ہیں, جہاں سے وہ پیتے ہیں, جہاں سے وہ ڈاکے ڈالتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر نیشنل اسمبلی تو ان سے خالی کرا لی گئی.
اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی جہاں سے تمام وہی لوٹنے کے کاروبار جاری ہیں، وہ اس کو توڑنے کے لیے اس شخص کے لیے جس کا کاروبار اور روزگار اور کھانا پینا اسمبلیوں سے جڑا ہو، اس کو توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی بلکہ عمران خان صاحب کو حوصلہ کرنا پڑتا تھا. اور آج پھر ایک تاریخ دے کر یہ ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے کہ جس وقت ان کا اقتدار ختم ہو جائے تو سائفر کا ڈرامہ کر کے ملک کے قومی مفاد اور خارجہ پالیسی کے اوپر حملہ کر دو. جب اقتدار ختم ہو جائے تو اس وقت اپنے وزراء سے خطوط لکھوا کر IMF کی ڈیل جو خود دستخط کر کے سائن کی تھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. جب اقتدار ختم ہوا، جب کرسی سے ہٹے تو جو 4 سال کے ڈاکے ہیں، جو 4 سال کی لوٹ مار ہے اپنی اور اپنی گھر والی کی، اور تیسری جو فرنٹ مین فرح گوگی کی، یہ شور تب سے شروع ہوا ہے. اور یہ سائفر کا شور بھی تب ہوا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا، ہمارے پاس یہ کرسی نہیں ہوگی، اس وقت ہماری چوری پکڑی جائے گی، ڈاکے پکڑے جائیں گے، لوٹ مار پکڑی جائے گی. اور آج وہ دن آگے ہے. یہ ہر چیز کے اوپر صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کی عوام پر حملہ کر سکتے ہیں. یہ آئین پر حملہ کیا انہوں نے، جب آپ کو یاد ہوگا اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، انہوں نے آئین شکنی کی، اور یہ ملک کی جو جمہوری تسلسل ہے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک کے اندر معاشی استحکام لانے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کہیں نہ مل جائے، یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام منصوبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر یہ معیشت بھی صحیح سمت پر چل پڑی ہے اور عوام کو ریلیف ملنے لگ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے 4 سال کا اعمال نامہ کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں. یہ اتنا شور اور ڈسٹریکشن کس لیے؟ آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے بھئی کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اسمبلی سے باہر پھینک دیے گئے ہیں، تو پھر اتنا شور کیوں نہیں اگست 2023 کا انتظار کیا جا سکتا؟ میں بتاتی ہوں. یہ شور صرف اس لیے کہ اپنی چوری کا شور کم ہو سکے. یہ شور صرف اس لیے کہ کہیں فورن ایجنٹ سے فورن فنڈنگ جو 8 سال تک جواب نہیں دیا، اب اس پر جواب دینا پڑے گا تاکہ اس کا شور کم ہو سکے. یہ شور اس لیے کہ جو ہیرے جواہرات 6 ارب کے جمع کیے ہیں اس کا شور کم ہو سکے. یہ شور اس لیے کہ توشہ خانہ میں جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں، یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، یہ توشہ خانہ کی جو ڈکیتیاں ہیں اس کا شور کم ہو سکے. یہ شور صرف اس لیے مچا رہے ہیں. یہ کوئی الیکشن سے سروکار نہیں، ان کو کسی جمہوری تسلسل سے سروکار نہیں ہے، ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں، جس پر میں بھی آتی ہوں. اور یہ شور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ 190 ملین کا جواب دینا پڑے گا، اس کا شور کم ہو جائے. یہ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ جو 4 سال ملک کے اندر اپنے مافیاز کو بٹھا کر ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کا شور کم ہو سکے. سائفر کی جو قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے کا کھلواڑ کیا گیا اس کا شور کم ہو سکے. جو IMF کی ڈیل کو سبوٹاج کرنے کے لیے اپنے وزراء سے خطوط لکھوانے کی کوشش کی گئی اس کا شور کم ہو سکے. زکوٰۃ کے پیسوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا اپنے ذاتی ملازمین کے نام پر، اس کا شور کم ہو سکے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک ابھی کیا فرما رہے تھے، اتنے بے شرم اور جھوٹے شخص ہیں. ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں 2018 میں وہ معیشت ملی جہاں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. کیا دماغ کی کوئی چیز ٹھیک بھی ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ 2018 میں جو معیشت ان کو ملی وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق 6.1% پر ملک ترقی کر رہا تھا. جو معیشت ان کو ملی اس میں مہنگائی تاریخ کی کم سطح پر تھی، 2.3% مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور 3.6% مہنگائی ملک کی مہنگائی کی شرح تھی. سی پیک آیا، 14,000 میگا واٹ بجلی دے کر لوڈ شیڈنگ 0 پہ کی. دہشت گردی ختم کی، ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا کر ان کو دیا، پروجیکٹس ان کو دیے، ترقی کرتا ملک ان کے حوالے کیا جو انہوں نے جو ملک کے اوپر مسلط تھے.
یہ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. ملک کے اندر موٹر ویز، شاہراہیں، میس ٹرانزٹ، ترقی، نوجوان، یہ جو ہیلتھ کارڈ، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، اور ملک کے اندر جو آئی ایم ایف تھا وہ پہلی دفعہ پروگرام رول بیک کمپلیٹ کر کے ختم کر کے ان کو ملک کے اندر خود مختار معیشت ان کے حوالے کی تھی. کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. ملک میں دہشت گردی نواز شریف ختم کر گیا، معیشت کو استحکام دے کر گیا، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ دے کر گیا، ملک کے نوجوان کو روزگار دے کر گیا، ملک کے اندر تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی جو تھی اس کی سطح اس کو دے کر گیا. اور 2018 کو جب موصوف آئے تو موصوف نے کیا کیا؟ توشہ خانہ کی ڈکیتیاں، فورن فنڈنگ، فرنس آئل کے اوپر سارے بجلی کے چلا کر LNG نے اس میں اس کا ڈیل کی، ڈکیتیاں کی، مافیاز کو بٹھا کے ڈکیتیاں کی، گھر والی سے چوری کروائی. اپنی فرنٹ مین فرح گوگی سے چوری کرائی. آج عمران خان صاحب نے کیوں نہیں ذکر کیا اس کیلیفورنیا کورٹ کے مقدمے کا جس کا شور ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اسمبلی کو توڑنے کا شور مچا کے کیلیفورنیا کورٹ کے فیصلے کا شور جو ہے وہ کم ہو جائے گا جو 20 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ لگا ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ سیشن کورٹ میں لگا ہوا ہے جو کہ سماعت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اپروو ہو چکا ہے، اس کا شور ختم ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو 6 اربوں کی چوری آپ نے توشہ خانہ میں کی ہے، جو خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی تو ایک طرف، وہ تو اللہ کی توفیق نہیں تھی آپ کے پاس رہے، لیکن جو ہیرے جواہرات آپ کی بیگم لوٹ کر گئی ہے، چھپا کر گئی ہے، جس کو توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں کر کے گئی، آپ کا مطلب ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا؟ اور الزام لگاتے ہو دوسروں پر. آج کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں صرف دیکھتا رہا، تماشا دیکھتا رہا، اور جنرل باجوہ سب کچھ کر رہے تھے. تو پھر انہی جنرل باجوہ کو کمرے میں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی تھی؟ اگر جنرل جاوید قمر باجوہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، انہوں نے اتنا زیادہ جو آپ کے مطابق سارا کچھ NROs دیے، تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی بند کمرے میں بیٹھ کر؟ کیوں کی؟ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آج جو نوٹنکی کر رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، تو اس وقت بتاتے ہیں عوام کو میں اسمبلی توڑنے لگا ہوں کیونکہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ملک کو مجھے لوگوں کی احتساب نہیں کرنے دے رہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے. اس وقت اسمبلی توڑ دیتے. کیوں نہیں توڑی؟ کیونکہ آپ اسمبلیاں توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. اسی اسمبلیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چوریوں کے خلاف تحفظ لیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جس دن 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختونخوا میں 9 سال سے ڈکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی. ابھی جس پر آپ نے اپنا CM KP کے پیرا جو دے رہا ہے اس وقت. اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو اب ATMs تو پاس ہے نہیں، تو خرچہ کون اٹھائے گا؟ گھر کا بنی گالا کے کچن کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ان جلسوں کا، اسکرینوں کا. فورن فنڈنگ موجود ہے آپ کے پاس. پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ملک میں یہ انتشار، فساد اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں، یہ سب عوام کو پتہ ہے اب. اور دوسری بات، جب 2018 میں آپ کو یہ معیشت ملی جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہوا تھا، تو آپ نے اس معیشت کے ساتھ کیا کیا؟ اپریل 2022 میں جو معیشت 6.1% پر ترقی کر رہی تھی وہ آپ کے 2.5 سال 3 سال منفی 0.1 پر گئی تھی، آپ کے اعمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے. مہنگائی جو تھی وہ آپ 18% چھوڑ کر گئے تھے عمران خان صاحب. ملک کی تاریخ کا بلند ترین قرضہ 44,000 ارب روپیہ آپ ملک کو اس میں ڈبو کر گئے تھے. ملک کے اندر جو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی، جب ہم آئے تو 13 پلانٹس بند پڑے تھے. آپ نے مرمت، مینٹیننس نہیں کی ہوئی تھی ان کی، جن کی وجہ سے ملک میں 8-9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. جو ملک ہم آپ کو دے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے بغیر. صنعت جو کام کر رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، CPEC کو بند کر دیا، خارجہ پالیسی کو بند کر دیا، ہر چیز کے اوپر حملہ کیا. 4 سال کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ کا اس فورن ایجنٹ نے کمپلائنس دینی تھی. آج پاکستان کی عوام کو بتاتے، اور کون سے ایک کیس بتائیں مریم نواز نے کسی نیب کی امینڈمنٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جو ہیئرنگ تھی اس کے اوپر
वफाक वज़ीर कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक।